دعوی نبوت کا ارادہ کرنے سے قبل وہ لفظ خاتم النبیین کے معنی وہی کرتا رہا جو امت مسلمہ کا متفق علیہ تھا۔ پھر اجماع امت کا انکار کرتا ہوا اس نے خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ صرف اپنے باطل جو ہے وہم سے تراشا، اور اس کے بعد جو ہے نبیوں میں یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس نے جو ہے وہ مہر قرار دے دیا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں گے۔ تو جو سب سے پہلے نا یہ دیکھیں، جب اس کو مرزا قادیانی نے نا جب یہ یعنی کہ پہلے اس کو نا کوئی جانتا بھی نہیں تھا مرزا قادیانی کو، ٹھیک ہے، یہ ایک گاؤں کے ایک معمولی سا بندہ تھا، لیکن جب اس نے آہستہ آہستہ اس نے نا یعنی کہ اپنی کتابیں اور مناظر لکھنے شروع کر دی عیسائیوں کے خلاف، اور یہ اپنی ایک اس کے اپنے ہی کتاب کا ایک حوالہ ہے جس میں یہ واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ حوالہ دوں گی، کہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس لیے میں مناظرے کرتا ہوں یا میں یہ چیزیں لکھتا ہوں تاکہ جو لوگ جو ہیں جو مسلمانوں میں جو بہت زیادہ جوش آ جاتا ہے، اور جو چھیلے مسلمانوں کو استغفر اللہ یہ بڑے غلط القاب سے نوازتا ہے کہ جی وہ بولتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ جی یہ جو ہے نا مطلب اس لیے میں ان کے بارے میں لکھتا ہوں تاکہ یہ جو موجودہ حکومت کو، تو وہ کہتا تھا کہ میں اس کا جو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، تو اس کے بارے میں وہ یہ بات بھی کہتا تھا کہ جی میں تو اس لیے ان لوگوں سے مناظرے کرتا ہوں تاکہ یہ جو مسلمانوں میں جو ہے عیسائیوں کی وجہ سے ایک اشتعال آ جاتا ہے، وہ میری تحریروں سے وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو یعنی کہ انگریزوں کا وفادار ثابت کرتے ہوئے اس وقت جو عیسائی تھے وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بولتے تھے تو یہ ان کو یا باقی جو مذاہب کے لوگ تھے وہ ان کے خلاف بولتے تھے، اس کا آریہ مذہب اور دوسرے جو ہے وہ کافی ان تھے ہندو جو تھے، تو اگر مسلمانوں کے اگینسٹ بولتے تو یہ اپنی طرف سے ان کو ٹھنڈا کرتا تھا، ٹھیک ہے، انگریز سرکار کی اس کو حمایت لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بھی حوالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا جی، آگے جو مرزا غلام قادیانی کو اگر ہم اگر اس کے نا اس کو غور کریں کہ سب سے پہلے نا اس نے اپنے آپ کو نا ایک مبلغ اسلام اور ایک مصنف کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، ٹھیک ہے، جس دور میں مرزا نے آنکھ کھولی شعور کی، اس دور میں نا مسیحیت کے علمبردار پادریوں کے اعلان نے سرپرستی حکومت کیا کرتی تھی نا، جس سے مناظروں کا رجحان عام ہو چکا تھا۔ دوسری طرف آریہ سماج جو تھا وہ مذہب کا پرچار بڑے زور و شور سے کرتا تھا، تو مرزا جو قادیانی کی نا اس نے کہا کہ چلو جی اس بہانے جو ہے چلو ان کے خلاف کرتا ہوں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اپنے آپ کو اس وجہ سے وہ کہتا تھا تاکہ وہ انگریزوں کی نظروں میں ایک تو اپنے آپ کو بہترین ثابت کر سکے، اور دوسرا یہ جو ہے لوگ سمجھے کہ مسلمان جیسے اس دوران دیکھیں جب ایک بہت زیادہ مشکل دور مسلمانوں کے اوپر گزرا تھا، اس وقت جو ہے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے جو ہے مسلمان علماء کرام کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کی کھالیں اتروائی جا رہی تھیں، ان کو درختوں سے لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت جو ہے مسلمانوں کو کسی نہ کسی مسیحا کی ضرورت تھی، تو یہ مرزا قادیانی نے اس دور کو بہت زیادہ کیش کیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب کوئی بندہ ایسے نعرے لگا دے کہ جب کبھی کہیں پہ آپ دیکھیں گے بغدر مچیوں کوئی بندہ ان کے اگینسٹ نعرے لگانے شروع کرتے لوگ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی جو سائیکی ہے نا یہ مرزا قادیانی نے نا، کیونکہ ویسے بھی مرزا قادیانی کو استعمال کیا گیا، اس کو ایک پنجابی نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا، اس کی درجہ بدرجہ جو ہے اس نے اپنے جو ہے دعویٰ کیے، پہلے میں یہ ہوں تاکہ لوگوں میں چیک کرنے کے لیے آیا ان میں ابھی کوئی چیز بچ گئی، ایک دم اگر وہ اپنے ہیوی دعویٰ کرتے تو لوگوں نے تو اس کو پہلے ٹکڑے کر دینے تھے، بڑے طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے یہ لوگوں کو لے کے چلا ہے۔ تو بہرحال آج ہم اس کے دعویٰ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس نے نا اپنی ایک کتاب براہین احمدیہ لکھی، ٹھیک ہے، اس نے لکھی، اس نے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا کہ سارے آپ اپنے جو ہے مناظرے اپنے مضامین جو ہے اس کتاب میں پیش کریں۔ اس نے 1879 میں نا اس کی تصنیف جو تھی نا وہ شروع کی تھی، اس کو لکھنا شروع کیا تھا نا، اور اس نے موضوع کے حوالے سے ہم اہل علم حضرات سے بذریعہ خط و خطابت درخواست بھی کی کہ وہ اس کی مدد کریں، کہ وہ یہ ظاہرہ اپنی طرف سے یہ تو یہ کہہ رہا تھا میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ آپ یقین کریں جب ظاہرہ علماء کرام جو ان کے ساتھ تھے آہستہ آہستہ وہ اس کی چیزیں سمجھنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ آیا یہ اسلام کے لیے کام کر رہا ہے یا اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے اور کسی خاص ٹارگٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فتنہ تھا نا بیسیکلی، جن لوگوں نے اسے دعوت پر لبیک ہے، اس میں سید کے قریبی ساتھی مولوی چراغ علی بھی تھے، ٹھیک ہے، اس کتاب کو جو 4 جلدوں میں شائع ہوئی، بڑی شہرت ملی، اور مرزا قادیانی جو ہے
وہ قادیان کے قصبے میں جو گمنامی کی زندگی گزارا تھا، یک شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا نا، جیسا کہ وہ خود براہین احمدیہ کی تصنیف سے پہلے جو ہے اپنا احوال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ وہ زمانہ تھا جس میں کوئی بھی مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف، کیونکہ میں اس زمانے میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور ایک احد من الناس یعنی زاویہ گمنامی میں پوشیدہ تھا۔ جی مرزا غلام قادیانی کی اپنی تحریر ہے، خزائن ہے 22 پیج ہے 460، اور اس کے آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے، اس قصبے قادیان کے تمام لوگ اور دوسرے ہزار لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں در حقیقت میں اس مردے کی طرح تھا جو قبر میں 100 سال مدفون ہو، کوئی نہ جانتا ہو یہ کس کی قبر ہے۔ مرزا قادیانی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، جب اس نے یہ تمام براہین احمدیہ لکھی ہے نا، اس سے پہلے کی وہ بابت بتا رہا ہے کہ لوگ تو مجھے جانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور روحانی یہ کہتا ہے، روحانی خزائن 22 ہے پیج 461 ہے، ٹھیک ہے۔ براہین احمدیہ کی خصوصی طور پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کے 4 حصوں میں سے جو 1880 سے 1884 تک شائع ہوئے، مرزا قادیانی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ ان پر الہام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ خدا کی طرف سے دنیا کی اصلاح اور اسلام کے لیے دعوت کے لیے مامور ہے اور عصر حاضر کا مجدد ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو حضرت مسیح سے مماثلت حاصل ہے۔ مرزا بشیر احمد جو ہے، جس نے اس کا بیٹا ہے، جس نے سیرت المہدی لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پیج نمبر 39 میں کہتا ہے، جی اسی حال سے جو مصنف کی طرف سے دیا گیا ہے، اس عقیدے کا اظہار واضح طور پہ کیا گیا ہے، یہ عاجز مولف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے مامور ہوا ہے۔ تو اپنے بارے میں کیا یہ مطلب بکواسات میں کہوں گی، بہرحال یہ اپنے بارے میں کیا کہتا رہا، سنیں ذرا۔ نبی ناصری اسرائیلی مسیح کے طور پر کمال مسکینی اور فروتنی اور غربت و تذلل و تواضع سے اصلاح خلق کے لیے کوشش کرے، اور ان لوگوں کو جو راہ سے بے خبر ہیں صراط مستقیم جس پر چلنے سے حقیقی نجات حاصل ہوتی ہے، اور اس عالم میں بہشتی زندگی کے آثار و قبولیت و محبوبیت کے انوار دکھائی دیتے ہیں، دکھا دے۔ اس غرض سے کتاب براہین احمدیہ تالیف پائی ہے، جس کی 37 جز چھپ کر شائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے 37 جز جو قادیانی کی اپنی تحریر ہے، خزائن ہے 22 پیج ہے 460 شائع ہو چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ مطلب اشتہار ہمراہی خط حاضہ میں درج ہے، لیکن چونکہ ساری کتاب کا شائع ہونا ایک طویل مدت پر موقوف ہے، اس لیے قرار پایا کہ بالفعل یہ خط اشتہار انگریزی شائع کیا جائے، اور اس کی ایک کاپی باخدمت معزز پادری صاحبان و پنجاب و ہندوستان و انگلستان وغیرہ بلاد جہاں تک سال خط ممکن ہو، جو اپنی قوم میں خاص طور پر مشہور و معزز ہیں، برہمن صاحبان و آریان صاحبان و نیچری صاحبان و حضرات مولوی صاحبان جو وجود خوارق و کرامات سے منکر ہیں، اس وجہ سے اس عاجز سے بزن ہے ارسال کی جاوے، ٹھیک ہے۔ براہین احمدیہ 1 ہے جی، پیج 82 ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے کن لوگوں کو اس نے جو چیلنج کیا ہے، جو ٹھیک ہے نیچری ہو گئے جی، برہمن ہو گئے، آریان ہو گئے، اور ساتھ وہ بھی، کیونکہ دیکھیں علماء کرام تو سمجھ گئے تھے نا کہ یہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے جی مجھ پہ الہام اترتے ہیں، مجھ پہ وحیاں اترتی ہیں، مجھ پہ پہلے جی الہام کہتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہی الہام کو اس نے وحی کا نام دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایسا درجہ بدرجہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو جس طرف لے کے جا رہا تھا نا، یہ اسی طرف سے آتا سٹارٹنگ سے ہی۔ کیونکہ ہم ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو، چونکہ مرزا قادیانی کو سلیکٹ کیا گیا، 4 لوگوں کو جو ہے پنجاب میں سے سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ان کو ایک جو ہے فیک نبی کے طور پہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے لایا جائے، تاکہ اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ مطلب جذبہ جہاد کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے نا بڑی الہامات اپنے آپ کو شو کرنا شروع کر دیا کہ مجھے الہام آ رہے ہیں، مجھے فلان، کیونکہ اس کا ٹارگٹ نعوذ باللہ اس ناپاک جگہ تک پہنچنے کا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس تمام کلٹ کے اوپر جو ہے یعنی کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نا جو وہ اس کے بعد لانتوں کا مستحق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس نے نا الہامات کی نا دعووں کی نا اس نے برمار کر دی، ٹھیک ہے نا۔ براہین احمدیہ میں بکثرت الہامات، کشف و مکالمات اور پیش گوئیاں ان دعووں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جگہ جگہ نا اپنی شخصیت کا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کتاب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ الہام کا سلسلہ بالانقطاع جاری ہے، الہام ہی اس کے دعوے کی صداقت و مذہب کے عقیدہ کی صحت کی بنیاد ہے۔ اپنے ان دعووں کے ثبوت میں وہ طویل الہامات کا ایک سلسلہ نقل کرتا ہوا کہتا ہے
کہ اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں، مگر جو ابھی اس حاشیے کے طریقے وقت یعنی مارچ 1882 میں ہوا، جس میں یہ امر غیبی بطور پیش گوئی ظاہر کیا گیا، اس اشتہاری کتاب کے ذریعے سے اور اس کے مضامین پر مطلع ہونے سے انجام کار مخالفین کو شکست فاش آئے گی اور حق کے طالبوں کو ہدایت ملے گی اور بدعقیدی دور ہوگی اور لوگ خدا تعالیٰ کے القاء اور وجود لانے سے مدد کریں گے اور متوجہ ہوں گے اور آئیں گے وغیرہ من المرمور، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتا ہے جی براہین احمدیہ میں پیج نمبر جو ہے 238، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ نا یہ جان بوجھ کے یعنی کہ آہستہ آہستہ کیا جان بوجھ کے ایک پراپر ایک لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا ثابت کرنا شروع کیا کہ میرے اوپر الہام اترتے ہیں، میں اللہ کا اترا ہوا ہوں، میں مجدد ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ پہلے جو تھی یہ اس قسم کے اپنے بارے میں کہتا کہ میں تو ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا یعنی کہ اس کا اپنا جو اس کا بیٹا بشیر احمد ہے نا، وہ سیرت المہندی کے جو ہے پیج نمبر تو ہے 103 104 میں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیں یعنی کہ جو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ہم نے ان کے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ان کا کیا وتیرہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں اس کتاب کی اشاعت نے مرزا صاحب کو میں وہ نہیں بولوں گی، مرزا کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں مخالفت و موافق لوگوں کی نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگیں۔ اس کا تذکرہ مرزا بشیر احمد نے اپنی اس کتاب میں کہا ہے۔ براہین کی تصنیف سے پہلے حضرت مسیح موعود یہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں جی، کیونکہ اس نے مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو مسیح موعود ایک گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے اور گوشہ نشینی میں درویشانہ حالت تھی۔ گو براہین سے قبل بعض اخباروں میں مضامین شائع کرنے کا سلسلہ آپ نے شروع فرما دیا تھا۔ اس قسم کے اشتہارات سے آپ کا نام ایک گونا پبلک میں بھی آ گیا تھا، مگر بہت کم۔ دراصل مستقل طور پر براہین احمدیہ کے اشتہار نے ہی سب سے پہلے آپ کو ملک کے سامنے کھڑا کیا، اور اس طرح علم دوست اور مذہبی امور سے لگاؤ رکھنے والے طبقہ میں آپ کا انٹروڈکشن ہوا اور لوگوں کی نظریں اس دیہات کے رہنے والے گمنام شخص کی طرف سے حیرت کے ساتھ اٹھنا شروع ہو گئی، جس نے اس تحدی اور اتنے بڑے نام کے وعدے کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے ملک ایک عظیم الشان کتاب لکھنے کا اعلان کیا۔ اب گویا یعنی کہ کتاب اس کی کیا ہے جی تھوڑا بہت جو ہے، باقی سارے اس کے اپنے الہام، اپنی چیزیں، اپنی ظاہر ہے اس نے دعویٰ جات اتنے بڑے بڑے کرنے تھے۔ تو اب گویا آفتاب ہدایت جو لا رہے ہیں، بہرحال یہ اپنے باپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ خود کر سکتے ہیں، یہ اس کی سیرت المہندی کتاب ہے 103 104 میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے مرزا قادیانی نے نا ہوشیارپور میں ملی در آریہ سماج سے مناظرہ کے بعد بھی ایک کتاب لکھی جس کا اس نے نام جو ہے سرمہ چشمے آریہ رکھا، ٹھیک ہے نا۔ جو یعنی کہ یہ ایسی چیزیں کرنا شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ پہلے تو یہ ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اور آریوں کے ساتھ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن آہستہ آہستہ پھر جا رہے اس نے مسلمانوں کے بھی اوپر ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے، مسلمانوں کے قائد کے اوپر کہتا ہے کہ نا اور مسلمانوں کو مناظرے کی دعوت دینا شروع ہو گیا نا۔ پہلے تو یہ دیتا تھا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا ذرا مشہوری ہو جائے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس کو غور سے دیکھیں نا کہ اس کے کون کون سے مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ اس کا مجدد ہونے کا دعویٰ اس نے کیا ہے، دوسرا دعویٰ اس نے محدث ہونے کا کیا، تیسرا دعویٰ اس نے مہدی ہونے کا کیا، چوتھا دعویٰ اس نے مسیح ہونے کا کیا، ٹھیک ہے، مسیح مسیح، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ دعویٰ جات غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اس نے کیا کیا کہ میں مجدد ہوں، دوسرا کیا کیا میں محدث ہوں، تیسرا جی میں مہدی ہوں، چوتھا مسیح، ٹھیک ہے، کہ مسیح کی مسیح ہوں، پھر عین مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ پانچواں دعویٰ اس کا یہ، چھٹا اس کا دعویٰ کیا تھا مسیح علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو کیا کہا جی میں مسیح ہوں، پھر اس نے عین مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اس نے مسیح علیہ السلام پر بھی فضیلت کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں اس کا جو دعویٰ تھا جو صریح دعویٰ نبوت تھا، ٹھیک ہے۔ اور آٹھواں اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، نواں اس نے پھر بروزی نبوت کا دعویٰ کر دیا، دسواں اس نے حقیقی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور 11واں مرحلہ اس نے عین نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ اس نے نعوذ باللہ اس نے کر دیا۔ اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ جو 12واں مرحلہ ہے، جو اس نے استغفر اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ فضیلت کا نعوذ باللہ ان سے بھی استغفر اللہ دعویٰ کر دیا، بہرحال۔ اور 13واں مرحلہ جو ہے نا، اس نے اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ آپ دیکھیں اس کے ملعون کے کیا کیا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی پہلا دعویٰ جو ہے نا، اس حوالے سے ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی جو ہے نا مجدد اعظم میں لکھتا ہے کہ سب سے پہلے براہین احمدیہ میں مرزا غلام احمد نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس دعوے مجددیت کا اعلان خاص طور پر آپ نے 1885 کے شروع میں اشتہار کے ذریعے کیا، ٹھیک ہے۔
اپنے اس دعویٰ مجددیت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے جی، جب 13ویں صدی کا آخر ہوا، 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی، تو اس صدی کا مجدد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو الہام کے ذریعے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو خزائن ہے جی ان کی 13 خزائن 201 پیج ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کہہ رہا ہے۔ آگے جو ہے سلسلہ تصنیف احمدیہ میں پیج نمبر 33 میں کہہ رہا ہے جی، میں اس وقت محض اللہ اس ضروری عمل سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین متعین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرشوب دور میں زمانہ قرآن کی خوبیوں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کروں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یعنی کہ اس کی آپ کرتوتیں دیکھو کس طریقے سے اس نے بیانات دیے، اسٹیٹمنٹ دیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیے، اور بعد میں نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے ماں باپ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، اس ملعون نے جو ہے جو ایک ختم نبوت کا جو تاج ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے وہ بھی نوچنے تک اس نے وہ تک جسارت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس کا جو مجددیت کے جو دعویٰ جات ہے نا، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تبلیغ رسالت ہے جی، اور مجموعہ اشتہارات ہے، پیج نمبر 2 ہے، 297 ہے۔ یہ کہتا ہے جی اشتہار مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کہتا ہے کہ غرض نبوت کا دعویٰ اس طرح بھی نہیں، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ متضاد اس کی آپ باتیں سنتے رہیں گے کہ آپ یہ اپنے آپ کو جب اس نے سٹارٹ کیا نا، اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مجدد کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر کہتا ہے جی میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے علماء کرام جو ماشاءاللہ جو کام کرتے ہیں اس وقت سے ماشاءاللہ وہ تو اس کو سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ کس طرف جا رہا ہے، کس طرف لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسلسل انکار کرتا رہا، جب یہ سٹارٹنگ میں اپنے سے دعوے کیے نا مجددیت کے اور اس کے، تو اس نے نا مسلسل اپنے آپ کو انکار کرتا رہا، جی میں نبی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ دعوے کرے گا، لیکن یہ ان کو جھوٹا کرتا تھا، کہتا تھا نہیں جی میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جی میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں تو محمدی اور کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول کا متبع ہوں، اور ان نشانوں کا نام معجزہ رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارے مذہب کی روح سے نشانوں کا نام کرامات ہے جو اللہ اور رسول کی پیروی سے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خزائن 6 156 پیج، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے اور خدا کلام اور خطاب کرتا ہے اس امت کے ولیوں کے ساتھ، اور ان کو انبیاء کا رنگ دیا جاتا ہے، مگر وہ در حقیقت نبی نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام حاجتوں کو مکمل کر دیا۔ یہاں پہ یہ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کی جو شریعت ہے قیامت تک مکمل کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس وقت یہ اس کا کون سا دعویٰ ہے، کون سا دور گزر ہے جب یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں مجدد ہوں، ٹھیک ہے، مجھ پہ الہام اترتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اللہ کا ولی ہوں، مجھ پہ یہ کرامات اترتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتا ہے جی پیج نمبر 19 پہ خزائن پیج نمبر خزائن 19 ہے اور پیج نمبر ہے 285، ٹھیک ہے۔ آگے پہ یہ کہتا ہے اول اس عاجز کو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم لوگ معجزے کا لفظ اس محل پر بولا کرتے ہیں جب کوئی خوارق عادت کسی نبی یا رسول کی طرف منسوب ہو، لیکن یہ عاجز نہ نبی ہے نہ رسول ہے، صرف اپنے نبی معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا خادم اور پیرو ہے، اور اس رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مطابت سے یہ انوار و برکات ظاہر ہو رہے ہیں، سو اس جگہ کرامت کا لفظ موضوع ہے نہ معجزے کا۔ اب جو کرامات ہیں یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اولیاء کرام سے منسوب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو بھئی اپنے آپ کو ولی، اپنے آپ کو مجدد، اور بار بار اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ میں جی میرا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ اختتام کرتی ہوں، اور جو ہے عبید بھائی کو کہتے ہیں کہ عبید بھائی اس کو